ساری اج دی محفل دے مہمان خاص جنہاں دا خصوصی خطاب ہونے راول پنڈی تو علامہ پروفیسر محمد عمر فیض صاحب سروری قادری آپ پہلی دفعہ علاقے جلوہ گر تھے انشاءاللہ سنتے توارے سارے ایمان تازہ تھی سن تمام دوست تشریف رکھو جناب محمد اسماعیل صاحب دی عظیم کاوش ہے جو اپنی محفل ہر سال ایک عظیم عالم دین کو مدعو کرندن جنہیں دے آمن دے نال جماعت اہل سنت دا عقیدہ مضبوط تھیندے طلب نہیں کہیں تو وزارت کریں دے طلب نہیں کہیں تو وزارت کریں دے وطن دی ظفر نہیں بغاوت کریں دے طلب نہیں کہیں تو وزارت کریں دے وطن دی ظفر نہیں بغاوت کریں دے کوڑ تو مکس نہ کیتے کر سچ کوڑ تو مکس نہ کیتے کر ایمیں لاگو ٹیکس نہ کیتے کر جے نات رسول دی پردہ ہیں نظرانے فکس نہ کیتے کر سبحان اللہ تھوڑا جہاں اونچا آکھو اور جنہیں دے آمن دے نال سارے عقیدے پکے تھینن ایسے علماء کو سنیا کرو اللہ دی قسم انہیں دا ایک دفعہ آمن سارے عقیدے پکے تھی گئے ہزارہ نات خان نات دا تا انکار کہنی نات سبحان اللہ سرکار دی جرہ نات پڑھ دے ان دی عظمت کو سلام ہے لیکن علماء جہاں وجہ محنتیں آخری شعر دے نال میں اپنے مہمان خاص کو دعوت دیوان چاہنا نہ غیر کو سپر پاور من تیری طاقت صرف ایمان ہے ایمان طاقت ہے تو وہ آلندے کیوں نہیں ہوئے نہ غیر کو سپر پاور من تیری طاقت صرف ایمان ہے اسلام نے واضح کر دکھلائے جو چیز زمین اسمان ہے کر ناز نہ باہر دے ڈگرے تے اے ناز تے کو نقصان ہے جیڑی سائنس دا ظفر ہے فخر تے کو وہ تیری ساری سائنس قرآن ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو توڑا جتنا نعرہ دا آواز بلند ہو سے اتنا حضرت صاحب خوش تھی دے خطاب کرے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی سین دکھاتے جڑا ہاتھ چاہ سکتے چاہوے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ پروفیسر محمد عمر فیض سین ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبہ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام استاذ العلماء سرمایہ ملت حضرت علامہ
پروفیسر محمد عثمان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام، نمونہ اسلاف، حضرت علامہ قادر بخش سدیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، برادر محترم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم معینی صاحب زید مجدہ، عزت مآب جناب SHO محبوب احمد خان صاحب، دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار کثیر البرکات اور عظیم المقاصد کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان میلاد النبی کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم مجاہد اہل سنت محمد اسماعیل صاحب اور برادر محترم جناب غلام یاسین صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں اپنے برادر عزیز حضرت مولانا قاری محبوب احمد صاحب کبھی شکر گزار ہوں کہ دوران سفر ہی جن کی محبت میرے شامل حال ہو گئی، بہر دیگر میں اپنے میزبان مکرم محترم محمد اسماعیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لمبا سفر کر کے راولپنڈی تشریف لے گئے اور مجھے اس پروگرام میں حاضری کا حکم دیا۔ ان کے انہی پاکیزہ جذبوں کو دیکھ کر میں نے وعدہ کیا، تاریخ کا تعین ہوا، اللہ رب العزت کا احسان کے وعدہ کے مطابق حاضری نصیب ہو گئی۔ تقریر کا مقصد ہی چونکہ قوم کی تربیت ہوتی ہے، جس جلسے سے اور جس خطاب سے آنے والے لوگ کچھ سمجھ کے نہ جائیں، کچھ سیکھ کے نہ جائیں، اس جلسے کا یا اس خطاب کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں چند گزارشات پیش کروں، جن میں سے بعض کا تعلق عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ہوگا اور بعض کا تعلق اعمال کی اصلاح کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ جگر گوشہ حضرت شاہ سلیمان حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر عبد المناف صاحب زید مجدہ مجلس میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اس گھرانے کے روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں دو قسم کی منافقت پائی جاتی ہے. چونکہ معاشرہ بیمار ہے تو میں بات ہی بیماری سے شروع کر رہا ہوں. اکثریت کی زندگی چونکہ غیر اسلامی خطوط پہ بیت رہی ہے اور میجارٹی نے اپنی آنکھوں پہ غفلت کی پٹیاں باندھ رکھی اور غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیماری کیا ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود زوال کا شکار کیوں ہیں اور ہماری قسمت کے فیصلے واشنگٹن اور یورپ میں کیوں ہوتا ہے, گنبد خضرا کے سائے میں کیوں نہیں ہوتا ہے. ہم باطل اور طاغوتی طاقتوں سے خوف کیوں کھاتے ہیں. ہمارے بچے اپنا لباس پہن کر فخر محسوس کیوں نہیں کرتے. ہماری اپنی آئیڈینٹی کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمارا تشخص کیوں خطرے میں ہے, ہماری اپنی پہچان کیوں گم ہوتی جا رہی ہے. بچے ہمارے ہیں اور لباس انگریز کا پہنتے ہیں. بچیاں ہماری ہیں اور فیشن ان عورتوں کو کر رہی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اور قانون یہاں انگریز کا چل رہا ہے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں مگر زندگی غیر اسلامی گزار رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں, ہر روز کہیں نہ کہیں خطاب ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں محفل ہوتی ہے, کہیں محافل نعت کے عنوان سے, کہیں محافل میلاد کے عنوان سے, کہیں کل شریف ہو رہا ہے, کہیں چہلم 40واں ہو رہا ہے, کہیں برسی ہو رہی ہے, کہیں سالانہ ہو رہا ہے, کہیں عرس ہو رہا ہے. تو جلسوں کی کمی نہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اتنی کثرت سے جلسے ہو رہے ہیں تو مسجدوں کو نئے نمازی کیوں نہیں مل رہے, گھروں میں تلاوت قرآن کرنے والے کیوں پیدا نہیں ہو رہے, اسلامی لباس پہننے والی بچیوں کی کمی کیوں ہوتی جا رہی ہے, اسلامی پردہ ختم کیوں ہو رہا ہے, بے غیرتی کے اڈے آباد کیوں ہیں اور مسجد ویران کیوں ہیں. تو اسلام نے بتایا کہ منافقت کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اعتقادی, دوسرا نفاق عملی. ایک عقیدے کی منافقت, دوسرا عمل کی منافقت. ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح ہے مگر عمل خراب ہے, اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا عمل قدرے بہتر ہے مگر عقیدہ خراب ہے. تو اسلام دونوں کو منافقت کہتا ہے, وہ منافقت عمل میں ہو یا عقیدے میں. منافقت جس روپ میں بھی ہو وہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے, اور جب تک علاج نہ کیا جائے اس وقت تک مدینے سے رابطے قائم نہیں ہوتے, حضور کی سچی غلامی نصیب نہیں ہوتی. تو امام الانبیاء کے غلاموں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری خبریں پہلے دے دی تھی. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان, میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے, لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, عمل میں اسلام نظر نہیں آئے گا.
صرف نام ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی. اور آج دیکھ لیں کہ قرآن کی صرف رسم رہ گئی. باپ اس کا مرا ہے, ختم غیر پڑھنے آئے. جس کا مرا ہے اسے باپ کی موت میں بھی قرآن یاد نہیں آیا, کیونکہ جو مرا ہے اس نے پڑھا ہی نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض لوگ فوت ہوئے جن کے 4 بیٹے کلاس 1 افیسر تھے, ایم اے پاس تھے, ایم ایس سی تھے, کلاس 1 افیسر تھے. لیکن جب باپ فوت ہوا تو وہ 4 افسر وہاں کھڑے باپ کی میت کو دیکھ رہے تھے اور میت کو غیر غسل دے رہے تھے. وہ مرنے والا جن کے لیے فیسیں برباد کرتا رہا, جس نے حلال دیکھا نہ حرام, ان کی خواہشیں پوری کرتا رہا, اور برادری میں فخر سے سر اٹھا کے کہتا رہا میرے 4 بیٹے افسر ہیں. زندگی بھر جن پہ فخر رہا, ان 4 افسروں میں ایک بھی اس لائق نہیں کہ مرے ہوئے باپ پر جنازے کی دعائیں ٹھیک پڑ سکے. مائیں فخر کرتی ہیں اپنی زندگی میں, جب موت ہو خاندان میں یا جب شادی ہو ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے تو کئی مائیں فخر سے بتاتی ہیں میری 4 بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں, 4 استانیاں ہیں, کسی نے بی اے بی ایڈ کر رکھا ہے, کسی نے ایم اے ایم ایڈ کر رکھا ہے. فخر سے بتا رہی ہے میری 4 بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں. مگر اس بزرگ خاتون کو نہیں معلوم کہ تیری ان 4 بیٹیوں میں سے ایک بھی اس لائق نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے خود ختم قرآن کر سکے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بتائیے کہ ہم نے اولاد کو تعلیم کون سی دی, مرنے کے بعد ہمارے کیا کام آئی؟ میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا تھا, یہ بات کر کے خود بھی رو پڑے اور مجھے بھی رلا دیا. کہنے لگے دور ایسا آ گیا جینے کو دل نہیں کرتا. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم دل کرتا ہے مر جاؤں, مگر پھر ڈر لگتا ہے کہ لوگ جنازہ خراب کر دیں گے. مرنے سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ لوگ جنازہ خراب کر دیں گے. کیوں؟ اکثریت کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا, صرف صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو جس شخص سے پوچھو کہتا ہے مسلمان ہوں. میرے آقا نے فرمایا تھا اسلام کا صرف نام رہ جائے. یہ دکانوں پہ کون ہے؟ سب مسلمان بیٹھے ہیں. یہ بازار میں کون پھر رہے ہیں؟ یہ سارے مسلمان ہیں. یہ کچہریوں میں کون دھکے کھا رہے ہیں؟ یہ سب مسلمان. یہ عدالت کے کٹیڑے میں کون ہے؟ مسلمان. یہ جج کون ہے؟ مسلمان. یہ اسمبلیوں میں کون بیٹھے ہیں؟ یہ سارے مسلمان. جب سے پاکستان بنا اس کے تخت پہ کون حکمران آتے رہے؟ کہا جی سارے مسلمان. یہ شادی کس کے گھر میں ہو رہی ہے؟ کہا جی مسلمانوں کے گھر میں ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جب فٹ پاتھ سے لے کر تخت تک اور گھر کی 4 دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک ہر طرف مسلمان بیٹھے ہیں تو پھر ہر مقام پر کملی والے کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر شادی مسلمانوں کے گھر ہو رہی ہے تو کنجریاں کیوں ناچ رہی ہیں؟ اگر مسلمانوں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو اس گھر کی بہو بیٹیاں اس نبی کی امتی ہیں کہ جس نبی نے اپنی امت کی بیٹیوں کو وضو کر کے اپنے گھر کی 4 دیواری میں مصلی پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اس نبی کی امت کی بیٹیاں اگر مسلمان ہیں تو ڈھولکی کی تھاپ پر گانے کیوں گا رہی ہیں؟ اگر شادی مسلمانوں کے گھر میں ہو رہی ہے تو میوزک کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اگر شادی مسلمانوں کے گھر میں ہو رہی ہے تو کس کی بہو بیٹیاں بن سمر کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوا رہی ہیں؟ اگر بازاروں میں پھرنے والے جوان مسلمان ہیں
تو ان کے ہاتھ میں کنجریوں کے کلپ بھرے ہوئے موبائل کیوں ہیں؟ ان کی جیب میں سورہ یاسین کیوں نہیں ہے؟ اگر چھتوں پہ بیٹھنے والی میری تقریر سننے والی مائیں بہنیں بیٹیاں مسلمان ہیں اور انہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ رومانٹک ناول اور اخبار جہاں کیوں پڑھتی ہیں؟ وہ سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ سیرت فاطمہ الزہرا کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتی؟ یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ باد۔ اگر دکاندار مسلمان ہیں تو ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی کون مار رہا ہے؟ اگر تاجر مسلمان ہیں تو ملاوٹ والا مال کون بیچ رہا ہے؟ اگر دفتروں میں بیٹھے ہوئے افسر مسلمان ہیں تو رشوت لے کر حرام خوری کون کر رہا ہے؟ اگر تخت پر آنے والے مسلمان ہیں تو پھر ملک میں مصطفیٰ کا نظام نافذ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے اسلام کا صرف نام رہ گیا اور قرآن کی صرف رسم رہ گئی۔ انجام غلامی کیا کہیے؟ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جلسے صرف ذہنی تعیش کے لیے رہ گئے۔ تھوڑی دیر آؤ ریفریش ہو جاؤ۔ جلسوں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، یعنی کانوں کا چسکا پورا کرنے آتے ہیں۔ مقصد کچھ سیکھنا نہیں ہوتا۔ سرتال پہ مست ہے، موسیقی کی آوازوں پہ مست ہے۔ قرآن پڑھو تو بور ہو جاتے ہیں، حدیث سناؤ تو بور ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جلسوں کا کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا۔ آپ جلسے سنتے رہتے ہیں نا، زندگی گزر گئی جلسے سنتے ہوئے، تقریریں سنتے ہوئے، مگر چونکہ حضور کا جو اصل میسج تھا وہ کنوے نہیں ہوا، جو اصل پیغام تھا حضور کا وہ نہیں پہنچا۔ اب صورتحال جلسوں کی یہ ہو گئی، باقی تو چھوڑیے، جلسوں کا حال یہ ہے کہ جلسوں میں آنے والوں کی اکثریت عشاء پڑھ کے نہیں آتی اور فجر جا کے نہیں پڑھتی۔ تو پھر کس کو دھوکہ دینے آئے؟ مسجدیں ہماری ویران پڑی ہیں، مصلے ہمارے گھروں کے ویران ہو گئے، اور مجلس میں جس شخص کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول بنا ہوا۔ یہاں ہاتھ جھنڈے بن رہے ہیں حضور کے نام پہ، اور یہاں سار جھوم رہے ہیں، ہر کوئی ہاتھوں کو جھنڈا بنا رہا ہے مصطفیٰ کے نام پر۔ امام الانبیاء کے غلاموں سنو اللہ کی عزت کی قسم، وہ ہاتھ منافق کے ہاتھ ہیں جو نبی کے ذکر کی مجلس میں نبی کے نام پہ جھنڈا تو بنے مگر 5 وقت اس نبی کے رب کے سامنے عبادت میں جڑ نہ سکیں۔ وہ سر مومن کا سر نہیں، وہ منافق کا سر ہے کہ جو مجلس میں نبی کے نام پہ جھومے مگر 5 وقت نماز میں نبی کے رب کے سامنے جھک نہ سکے۔ وہ مومن کا سر نہیں، وہ منافق کا سر ہے۔ تو جو حقیقتیں ہیں نا، جب تک انہیں تسلیم نہیں کرتے، جب تک ان پہ عمل نہیں کرتے، اس وقت تک نہ رب سے رابطے پکے ہو سکتے ہیں نہ اس کے رسول سے پکے ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ پیر پٹھان، جگر گوشہ پیر پٹھان۔ جگر گوشہ حضور شاہ سلیمان حضرت خواجہ عبد المناف سین زیب آستانہ عالیہ توسہ شریف۔
ہماری خوشبختی کے حضرت جلوہ گر ہوئے، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک مومن میں، ایک مسلمان میں اور ایک ولی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک عام مسلمان جو ہم جیسا صرف اسلام کا نام لیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس میں اور اللہ کے ولی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو فقیر نے نا بڑی پتے کی بات کی۔ اس نے کہا سن، مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے مگر رب کی نہیں مانتا۔ مسلمان وہ ہے رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا۔ مسلمان وہ ہے جو رسول کو مانتا ہے مگر رسول کی نہیں مانتا۔ اب یہاں کوئی ہے جو کہے میں رب کو نہیں مانتا؟ سب رب کو ماننے والے بیٹھے، سب رسول کو ماننے والے بیٹھے، مگر کتنے ہیں جو رب کی بھی مانتے ہیں؟ رب کو تو مانتے ہیں مگر رب کی نہیں مانتے۔ فقیر نے کہا، اس نے کہا مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا، اور ولی وہ ہے جو زندگی بھر رب کو بھی مانتا ہے، رب کی بھی مانتا ہے۔ ولی وہ ہے جو زندگی بھر رسول کو بھی مانتا اور رسول کی بھی مانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب تک شریعت نہ اپنائی جائے اس وقت تک حضور سے رابطے مستحکم نہیں ہوتے، رابطے پکے نہیں ہوتے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بے عملی کی طرف لے جا رہی ہیں، چونکہ تشریح نہیں ہوتی، تفسیر بیان نہیں ہوتی، اس لیے لوگ اس سے غلط تصور لے لیتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی حضور نے قبر میں آنا ہے، اور یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے حضور قبر میں جلوہ فرمائیں گے، تشریف لائیں گے۔ تو بعض نادان یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب قبر میں حضور آئیں گے تو پھر عذاب ہوگا وہاں پہ، پھر وہاں اندھیرا رہے گا جب قبر میں حضور آئیں گے۔ تو ہر بندہ یہ پھر اپنی عقل کی تکڑی پہ نا نتیجہ نکالتا ہے، بھئی قبر میں حضور نے تو آنا ہے، تو جب آئیں گے تو وہاں اندھیرا نہیں رہے گا، وہاں عذاب کیسے آ سکتا ہے جب حضور تشریف لائیں قبر میں؟ تو یہ یاد رکھیے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ خود حضور نے فرمایا کہ وہ قبر میں جب پہلی بار آئیں گے اجالا کرنے نہیں آئیں گے، جب پہلی بار قبر میں جلوہ گر ہوں گے اجالا کرنے نہیں آئیں گے، امتحان بن کے آئیں گے۔ وہ امتحان بن کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل الذی بعث فیکم، بتا یہ ہستی کون ہے؟ سوال بن کے آئیں گے حضور۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، جس شخص نے زندگی بھر ان آنکھوں سے حرام کاری کی ہوگی اور زکوٰۃ نہ دے کر حرام مال کی چربی آنکھوں میں چڑھا رکھی ہوگی، وہ آنکھیں کبھی قبر میں رسول کو پہچان نہیں سکیں گے۔ زندگی بھر جس کی زبان حرام خوری کرتی رہی، وہ زبان کبھی حضور کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے سکے۔ حضور پہلی بار آئیں گے اجالا کرنے نہیں آئیں گے، ہاں جب پہچان ہو جائے گی پھر اجالے کر جائیں گے، مگر امتحان بن کے آئیں گے۔ جیسے امام الانبیاء نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں، یہ جو کلمہ ہے نا یہ جنت کی چابی ہے، کلمہ جنت کی چابی ہے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا وہ ایک دوسرے کو خوشی سے نا کونیاں مارنے لگ گئے اور کہنے لگے موج ہو گئی، اب کلمہ تو پڑھا ہے، نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں، روزے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا کلمہ جنت کی چابی ہے تو کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، چابی تو ہے، بس قیامت آنے کی دیر ہے، تالے کھولیں گے اور جنت چلے جائیں گے۔
کیونکہ چابی تو ہے ہمارے پاس. اب سنو حضور نے کیا فرمایا. امام الانبیاء نے دیکھا یہ اس سے غلط تصور لے رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں بتاؤ مجھے الیس للمفتاح اسنان، فرمایا کلمہ جنت کی چابی ہے، مگر بتاؤ کیا چابی کے دانت نہیں ہوتے؟ یہ رسول نے فرمایا کیا چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہوتے ہیں. فرمایا اگر کوئی دانت ٹیڑھا ہو جائے تو تالا کھلتا ہے؟ عرض کیا آقا نہیں کھلتا. فرمایا پھر سن لو رب کی عزت کی قسم، کلمہ جنت کی چابی ہے، مگر نماز روزہ حج اور زکوٰۃ یہ اس چابی کے دندانے، وہ تالا اسی پہ کھلے گا جس نے دانت ٹھیک کر رکھے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم صرف چابی لیے پھرتے ہیں، اس کے دانت ہم نے ٹیڑھے کر رکھے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں اور رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارے جوان بالخصوص اس دور کے جوان وہ کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے. سیالکوٹ کے قریب سودرا میں میرا خطاب تھا، انہوں نے ٹائم لیا 2 مہینے پہلے، کافی عرصہ پہلے ٹائم لیا. پھر اچانک 1 ہفتہ پہلے انہوں نے کہا جی وہ تاریخ بدل دیں، جلسہ نہیں کرنا اس تاریخ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جس تاریخ پہ جلسہ رکھا تھا اس پہ کرکٹ میچ آ گیا، ساری قوم ٹی وی پہ بیٹھی ہوگی، ذکر رسول سننے کون آئے گا؟ اور جو قوم ٹی وی پہ ہوگی اور ذکر رسول چھوڑ دے گی اور مجلس چھوڑ دے گی، اس سے پوچھو کون؟ کہیں گے سب مسلمان ہیں. یہ اسلام ہے؟ یہ صورتحال ہو چکی. تو امام الانبیاء کے غلاموں کتنے جوان ہیں جو کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے. اور گھروں میں بیٹھی ہوئی کتنی ماں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو ٹی وی پر ٹیلی ویژن پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی. اور پوچھو تو کون؟ جی مسلمان. اسلام کس شے کا نام ہے؟ کیا تاجدار کائنات نے طائف میں پتھر اس لیے کھائے تھے کہ ہماری نظر میں اسلام کی یہ حیثیت رہ جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میرے آقا نے فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. اب دیکھنا حضور کی نظر میں منکر کون ہے؟ منکر کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید رب کا انکار کر دے تو منکر ہے، رسول کا انکار کر دے کہ نبی نہیں مانتا تو منکر نہیں. حضور فرما رہے ہیں جو شریعت پہ عمل نہ کرے وہ بھی منکر ہے. حضور نے فرمایا میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. عرض کی آقا کس نے انکار کیا؟ قیل من ابا یا رسول اللہ. تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں کہ انکار کس نے کیا اور اقرار کس نے کیا. فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. فرمایا سن لو جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا، جس نے میری اطاعت کی، میری مانی، وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری نہ مانی اس نے گویا انکار کر دیا اور وہ جہنم جائے گا. تو یہ جو سروں سے دوپٹے اتار کر بازاروں میں پھر رہی ہیں یہ رسول کی مان رہی ہیں؟ یہ جو تاش کھیلتے ہوئے بوڑھے بوڑھے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں یہ رب رسول کی مان رہے ہیں؟ یہ جو شادیوں پر گھروں میں ڈول بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، بہو بیٹیوں کی ویڈیو بنوائی جا رہی ہے، یہ رسول کی مان رہے ہیں؟ یہ جو بچے ہمارے اور گھٹی میں انگریز کی تعلیم پہلے اور مصطفیٰ کے قرآن سے صرف نظر اور پشت کر رکھی ہے قرآن کی تعلیم کی طرف، یہ رسول کی مان رہے ہیں؟ یہ حرام خور آفیسر اور یہ بددیانت تاجر اور یہ رب اور رسول کے باغی حکمران کیا یہ مان رہے ہیں رب رسول کی؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا. یہ تکڑی ہے جو حضور نے دی ہے، اس تکڑی کو ہاتھ میں رکھو. امام الانبیاء کے غلاموں یہ دور فتنوں کا دور ہے.
امام الانبیاء نے ایک ایک فتنے کی خبر دی تھی. حضور نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے یکون فی امتی اربع فتن. فرمایا میری امت میں 4 بڑے فتنے ہوں گے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں 4 بڑے فتنے ہوں گے جو میری امت کو برباد کر دیں گے. امام الانبیاء نے پھر خبر دی، فرمایا وآخرها الغنا. یہ میں سیف الملوک نہیں پڑھ رہا، یہ میں ہیر وارث شاہ نہیں پڑھ رہا، یہ میں مصطفیٰ کا کلام سنا رہا ہوں. سمجھ رہے؟ امام الانبیاء فرما رہے میری امت کا آخری بڑا فتنہ جو میری امت کو برباد کر دے گا وہ گانے ہوں گے، وہ نغمے ہوں گے، وہ گیت ہوں گے. آقا نے فرمایا میری امت کو برباد کرنے والا آخری فتنہ گانے ہوں گے. اب بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں گانے نہیں؟ موبائلوں میں گانے بر رکھے، ہوٹلوں پہ جاؤ تو گانے، اور گاڑی میں بیٹھو تو گانے. اب گانے ہی نہیں، بڑی کوچوں میں فلمیں بھی چلتی ہیں، کنجریوں کے ڈانس ہوتے ہیں، طوائفوں کی آواز گونجتی. اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء زرع. فرمایا یہ جو نغمے ہیں، یہ جو گانے ہیں، یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے. یہ بارشیں زیادہ ہو نا تو ہر جگہ پہ سبزہ اگتا ہے. تو حضور نے فرمایا جو لوگ گانے سنتے رہیں تو گانوں کی وجہ سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، کھوٹ اگتا ہے. تو کوئی جگہ ہے جہاں گانے نہ ہو؟ شادیوں پہ گانے، ہوٹلوں پہ گانے، گھروں میں گانے، موبائلوں میں گانے، ٹرک گزرے تو گانے، بس میں بیٹھو تو گانے، سوزوکی میں بیٹھو تو گانے، رکشا ہے تو گانے، اور تو اور ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلا رہا ہے، اپنا رزق حاصل کرنا ہے، ٹریکٹر پر بھی کنجری کا گانا لگا ہے ہل چلاتے ہوئے. پہلے وہ بیل ہوتے تھے نا، 2 بیلوں کی جوڑی اور پیچھے لکڑی کا ہل، تو بسم اللہ پڑھ کے بزرگ شروع کرتے تھے اور پھر سارے پھیروں میں سورہ یاسین پڑھتے رہتے، سورہ رحمان پڑھتے رہتے، اور کچھ نہیں، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہتے. ہر دانے میں رب کی رحمت شامل ہو جاتی. اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر بیج بو رہا ہے، ادھر اوپر کنجری کا گانا چل رہا ہے، ہر دانے پہ لعنت اتر رہی. ایسا اناج کھانے والی قوم کے بچے ڈسکو ڈانسر تو بنتے ہیں، غازی نہیں بن سکتے ہیں. یہ غفلت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جہاں گانے ہوں وہاں لعنتیں اترتی، وہاں لعنتیں اترتی. اور ہم نے اپنا رزق بھی ناک پاک کر دیا. جب گھر گھر تلاوت قرآن ہوتی تھی اور گھر گھر حضور کی شریعت راج کر رہی تھی، اور بہو بیٹیوں کے سروں پہ حیا اور شرم کی چادریں تھیں، اور جوانوں کی آنکھوں میں غیرت اور شرم تھی، اور تن سے من تک مصطفیٰ کا رنگ چڑھا تھا سیرتوں پر. اس دور کی بات ہے، محدثین لکھتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں کہ گندم کا جو دانہ تھا نا، یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر پیدا ہوتا تھا، کیونکہ گھر گھر مصطفیٰ کا قرآن تھا. اتنی برکتیں اللہ شامل کرتا تھا رزق میں، کھجور کی گٹھلی جتنا گندم کا دانہ ہوتا تھا. یہ صورتحال تھی. اور پھر وہ جو رزق کھاتے تھے، پھر اس سے جو قوت بنتی تھی نا، وہ ساری رب کی بندگی میں خرچ ہوتی تھی. اور اب یہ ہے کہ جو رزق کھا رہے ہیں، ایک تو اس میں وہ نحوست ڈال دی، اور وہ کھا کر اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ قوت مل رہی ہے، اور ہر کوئی شریعت سے ٹکرا رہا ہے، شریعت کی طرف پشت کر رکھی. کب زندگی بدلے گی؟ قبریں تو منہ کھولے انتظار کر رہی ہیں. ہر شخص نے موت کی وادی میں اترنا ہے، اور قبر میں سب سے پہلا سوال ہی رب اور رسول کا ہونا ہے. اس کی بھی کوئی تیاری ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کسی نے تیاری نہیں کر رکھی. امام الانبیاء فرماتے ہیں تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں، فرمایا تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں. یہ بڑے بڑے چودھری، ملک، مہاراجے، جنرل، بریگیڈیئر، بادشاہ اور وزیر اعظم، امام الانبیاء فرماتے ہیں چونکہ وہ جوڑتے رہے جو تجوریوں میں رہ گیا، جو بینکوں میں رہ گیا،
وہ نہ جوڑ سکے جو عملوں کا سکہ قبر میں چلنا تھا، وہ نہ جوڑ سکے جو قبر میں ساتھ جانا تھا۔ تو آقا فرماتے ہیں اب قبر میں چیخ رہے ہیں، اب بڑے بڑے چودھری، ملک، مہاراجے، رب رسول کے جو غدار بنے رہے زندگی بھر، اب قبروں میں چیخ رہے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں، چیخ کر کہتے ہیں حل بن احد من یذکر غربتنا، کہتے ہائے افسوس، ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ دنیا میں جنہوں غریبوں سے نفرت تھی، جو وڈیرے، جو نواب زادے غریبوں سے ہاتھ ملانا توہین سمجھتے تھے، آج قبروں میں چیخ رہے ہیں اور دنیا کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب کہ ہم دنیا میں جوڑتے رہے، وہی رہ گیا جو قبر میں عمل آنے تھے وہ ساتھ نہ تھے۔ ہم دنیا کے امیر آج قبروں میں غریب ہو گئے، عذاب میں مبتلا۔ ہے کوئی دنیا میں جو آج صرف ایک بار مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دے؟ صرف ایک بار کل شریف پڑھ کے ثواب بھیج دے۔ اب قبروں میں چیخ رہے ہیں، اب قبروں میں آگ لگی ہے، اب سانپ لپٹے ہیں، اب بچھو ڈس رہے ہیں، اور اب چیخو پکار ہے۔ تو اس وادی میں یا تو اترنا نہیں ہے اور بچ تو نہیں سکتے، اترنا سب نے ہے۔ تو جب سب نے اترنا ہے تو پھر سنورنے کی کوشش اور فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جلسے اس لیے بنے ہیں، یہاں سے سیکھ کے جاؤ۔ آج اس تڑپ کے ساتھ اٹھو یہاں سے کہ اس وقت تک تمہاری آنکھ نہ لگے جب تک فجر کی نماز ادا نہ ہو جائے۔ ایک مسلمان میں اتنی فکر ہونی چاہیے، پکے سچے نمازی بن جاؤ۔ جس رسول کا میلاد منا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا تھا۔ بچے تو اور بھی پیدا ہوتے ہیں نا، اور ہمارے حضور بھی پیدا ہوئے، لیکن حضور کی امی جان فرماتی ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں جب آئے تو تمہارا رسول کیسا تھا۔ آپ فرماتے، بعض لوگ یہ مثال دے کے نا مثلیت کا عقیدہ بناتے ہیں، اگلی بات نہیں کرتے، یہاں تک بیان کریں گے چونکہ اپنا مسلک بتانا ہے نا، عقیدہ، اس پر دلیل دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو نا جی، نبی بھی ہمارے جیسے تھے نا، ہم بھی تو پیدا ہوئے، نبی بھی پیدا ہوئے، تو کیا فرق رہا؟ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی ماں کے پیٹوں میں رہے، تو ہمارے جیسے تھے تو ماں کے پیٹ میں رہے۔ سادہ لوگ ماں عقل کی تکڑی پہ تولتے ہیں اور وہ بھٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی باقی ہمارے جیسے تھے، وہ بھی ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی رہے، وہ بھی جنم دیا ایک عورت نے، انہیں بھی، ہمیں بھی عورتوں نے جنم دیا، تو ہمارے جیسے تھے نا۔ اب عقیدے کی بات سمجھا رہا ہوں، اور ہر شخص کا دل گواہی دے گا کہ وہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، کوئی شک نہیں۔ تم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، میرا مصطفیٰ بھی اپنی والدہ کے بطن مقدس میں رہا، مگر اپنی ماں سے بھی پوچھ اور میرے آقا کی امی جان سے بھی پوچھ، جب تو ماں کے پیٹ میں آیا تو اسے کتنی الٹیاں آئی تھی، کتنی بار جی متلایا تھا، کتنی بار دل خراب ہوا تھا، پھر املی چاٹتی تھی، پھر کھٹے اچار کھاتی تھی، جو کھاتی تھی الٹا نکلتا تھا، اور تو بھی ماں کے پیٹ میں رہا، تیرے آنے سے تیری ماں کو الٹیاں لگ گئیں، دل خراب ہونے لگا۔ اب حضرت آمنہ سے پوچھ، وہ فرماتی ہے رب کی عزت کی قسم جتنا عرصہ مصطفیٰ میرے پیٹ میں رہے، کھانا کھا کے مجھے ڈکار آتی تھی تو ڈکار سے بھی مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات بھی تو بتا، صرف یہ بیان نہ کر کہ نبی بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، انہیں بھی عورت نے جنم دیا، ہمیں بھی ماں نے جنم دیا، تو ہمارے جیسے تھے۔ اگلی بات بھی بتا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو خون نکلا تھا، آمنہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو نور نکلا تھا۔ کہ خون والا بھی نور والے کی مثل ہو سکتا؟ یہ اگلی باتیں بھی تو بتاؤ نا۔ تو امی جان فرماتی ہیں حضور کی جب میرا لال آیا تو بتاؤں تمہیں کیسا تھا؟ آپ فرماتی ہے لما ودعت ولدی محمدا، لوگو جب میں نے محمد کو جنم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا لال جلوہ گر ہوا
تو کیسا تھا؟ فرماتی ہیں وَدَعْتُهُ مَكْحُولًا مَدْحُونًا مَسْرُورًا مُطَيَّبًا مَخْتُونًا سَاجِدًا لِلَّهِ رَافِعًا يَدَيَّ إِلَى السَّمَاءِ۔ فرمایا جب میرا لال پیدا ہوا میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے، میں نے بال دیکھے تو تیل ملے تھے، میں نے جسم دیکھا تو عطر لگے تھے، میں نے ہونٹ دیکھا تو حسرات، ناک دیکھا تو کٹی تھی، ختنے ہوئے تھے، سر سجدے میں جھک رہا تھا اور ہاتھ امت کی بخشت کے لیے اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا۔ وَدَعْتُهُ مَكْحُولًا آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے، مدحوناً سر دیکھا تو تیل ملے تھے، مسروراً ہونٹ دیکھا تو ہنس رہا تھا، مطیباً جسم دیکھا تو عطر لگے تھے، ساجداً للہ سر دیکھا تو رب کے سجدے میں جھکا تھا، اور رافعاً یدیہ الی السماء اور ہاتھ اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کیا باقی پیدا ہونے والے بچے بھی یوں ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو بتاؤ کہ پھر آئے تھے تو کیسے آئے تھے؟ صرف یہی رک جانا کہ آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، ہم بھی پیدا ہوئے تو ہمارے جیسے تھے؟ نہیں، اگلی بات بھی بتاؤ۔ عورتوں کو نا اس وقت فکر ہوتی ہے جب بھی کہیں بچہ پیدا ہو، آپ جانتے ہیں کچھ خواتین تجربے کار اس وقت پاس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے وہ بچوں کو ہاتھوں میں لیتی ہیں اور صاف کرتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل اکثر بچے چونکہ ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر جو لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں نا، چونکہ ان کے ہاتھ میں بچہ آتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یہاں تک دستانے چڑھا لیتی ہیں۔ ان سے پوچھو دستانے کیوں چڑھائیں؟ وہ کہتی ہیں بچے کے ساتھ جراثیم ہوتے ہیں، غلاظت لگی ہوتی ہے، بعض پہ پیپ اور خون لگا ہوتا ہے، بعض پہ رطوبتیں ہوتی ہیں، کہا کہ ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے بچے پیدا ہوں تو لیڈی ڈاکٹروں کو جراثیم لگیں اور دستانے چڑھا لیں، اور پھر عورتیں ہاتھ میں لے کر بچوں کو صاف کرتی ہیں، آنکھیں چپک رہی ہوتی ہیں، اور پھر غسل دیتی ہیں بچوں کو، اور پھر سرمے لگاتی ہیں تاکہ آنکھیں کھول سکیں۔ جب تمہارا میرا نبی آیا تو جو عورتیں کمرے میں موجود تھیں وہ بھی آگے بڑھی کہ بچے کو لیں اور صاف کریں اور غسل دیں اور سرمے لگائیں، مگر قدرت آواز دے رہی تھی، او مکے کی عورتوں کیسی بات سوچ رہی ہو، یہ وہ بچہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، یہ پاک ہونے نہیں، یہ پاک کرنے آیا۔ اور کیا سوچ رہی ہو کہ سرمے لگائیں؟ کہا محبوب میرا ہو اور سرمے تم لگاؤ۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری اور دلاں نو قتل کر دی جیوں کٹاری۔ سرمے رب نے ڈالے تھے، کیوں؟ کہ اگر سرمہ مکے کی عورتیں لگاتی، یہ نکتہ سنو، اگر سرمہ عورتوں پہ چھوڑ دیتے اور مکے کی عورتیں سرمہ لگاتی تو بعد میں آنے والے گستاخ کہہ سکتے تھے کہ مصطفیٰ کے حسن میں جو کمی رہ گئی تھی وہ مکے کی عورتوں نے سرمے لگا کے پوری کی تھی۔ اللہ نے فرمایا میں یہ کسی کو کہنے نہیں دوں گا، جس کا یار ہے، جس کا محبوب ہے، اس نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے، اس نے اسے بنا سنوار کے بھیجا، اس لیے سرمے لگے ہوئے، عطر ملے ہوئے، اور آتے ہی امام الانبیاء نے اپنا سر رب کے حضور سجدے میں ڈالا۔ اب یہاں عقیدے کی بات بھی سنو اور عمل کی بھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں کیا ساجد للہ رب کو سجدہ کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے۔ تمام علماء نے لکھا رب کو سجدہ کر رہے تھے۔ اب اگر یہ سجدہ ہے اور سجدہ رب کو ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت کا سجدہ اس وقت تک سجدہ نہیں بنتا جب تک 6 چیزوں کا علم نہ ہو۔ یہ غور سے سنیے، لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ ابھی پیدا ہوئے کتنی خبریں ہیں، یہ سنو، سجدہ اس وقت تک سجدہ نہیں بنتا رب کا جب تک 6 چیزوں کا علم نہ ہو۔ جو سجدہ کر رہا ہے اسے خبر ہونی چاہیے میرا جسم پاک ہے کہ نہیں،
جو سجدہ کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے میرے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں. جو سجدہ کر رہا ہے اسے خبر ہونی چاہیے جہاں سجدہ کر رہا ہوں جگہ پاک ہے کہ نہیں. جو سجدہ کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے میں نے سجدہ کرنا کس کو ہے. جو کر رہا ہے اسے خبر ہونی چاہیے میں نے سجدے میں پڑھنا کیا ہے. سمجھ رہے؟ تو تمہارا میرا نبی آتے ہی رب کو سجدہ کر کے بتا رہا ہے کہ جسے پیدا ہوتے ہی اتنی خبریں ہیں, جب اس پر وحی اترنے لگی ہوگی تو کتنی خبریں ابھر گئی ہوگی, پھر اس کے علم کا حال کیا ہوگا. تو امام الانبیاء آتے ہی سجدے میں گرے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی کہ عمر بچوں والی ہے اور کام نبیوں والا دکھا رہا ہے. یہ سجدے کرنا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے. کہتی ہیں فعد نہیں تو اوزنی اندہا, میں نے کان قریب کیے کہ سنوں تو صحیح سجدے میں گر کے کیا کہہ رہے ہیں. فسمے تو کہتی ہیں لوگوں میں نے سنا وہو یقول, سجدے میں گر کے کہہ رہے تھے اللہم اغفر لامتی, مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے. اللہم اغفر لامتی, مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے. امام الانبیاء اس دنیا میں آتے ہی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور تاجدار کائنات بتا رہے ہیں لوگوں میں آگ کے نبی نہیں بنا, ماں کے پیٹ سے ہی نبی بن کے آیا ہوں. امت کی بخشش کی دعا ہو رہی. اللہم اغفر لامتی. دو چیزوں سے نہ حضور کو سب سے بڑھ کے محبت تھی, ایک اپنے رب کے ساتھ, ایک اپنی امت کے ساتھ. اور دیکھیے اس دنیا میں آتے ہی حضور کی دونوں محبتیں ظاہر ہو گئیں. کہ اس دنیا میں آتے ہی رب کا سجدہ نہیں بھولے, امت کی بخشش کی دعا نہیں بھولے. امام الانبیاء نے بتا دیا لوگوں رب کا سجدہ کتنا ضروری ہے. آج ہم حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں اور حضور کا معراج بھی مناتے ہیں, دونوں چیزیں مناتے ہیں, معراج النبی بھی اور میلاد النبی بھی. میلاد پہ حضور نے سب سے پہلے خود رب کو سجدہ کیا تھا اور معراج پہ سجدے تحفے میں لائے تھے. اب جو بندہ حضور کا معراج بھی منائے اور میلاد بھی اور سجدے نہ کرے, یعنی نمازیں نہ پڑھے, اس سے بڑا منافق کون ہے, اس سے بڑا دجال کون ہے, اس سے بڑا جھوٹا کون ہے کہ جس کا میلاد منا رہا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا, اور جس کا معراج منا رہا ہے وہ سجدے تحفے میں لائے اور میلاد پر خود سجدے میں سب سے پہلے گرے. تو امام الانبیاء کے غلاموں, میرے آقا نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. یہ جو نماز ہے نا یہ مومن میں اور کافر میں فرق کرتی ہے. نماز سے پتہ چلتا ہے مومن کون اور کافر کون. یہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو آبادیوں میں نا سکھ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے. ایک ہی بازار میں دکانیں ہوتی تھیں, سکھوں کی ہیں, ہندوؤں کی ہیں, ساتھ مسلمانوں کی. تو جب کوئی پردیسی بازار میں آتا, اجنبی آتا, تو وہ دیکھتا کہ کچھ دکانیں کھلی ہیں کچھ بند ہیں, تو اس کو عقیدہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. وہ دیکھتا نماز کا وقت, زور کی نماز کا وقت, تو خود پہچان جاتا جن کی دکانیں بند ہیں نا یہ مسلمان تھے جو رب کے سجدے کو گئے, اور جن کی کھلی ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں. یہ خود پتہ چلتا عمل سے. اب ایمان سے بتاؤ توسا شریف میں کتنے ہندو رہتے ہیں, اس حیرو شرکی میں کتنے سکھ رہتے ہیں. تو پھر اپنے گریبان میں جھانکو کہ ادھر نماز کا وقت ہے, ادھر ہوٹل پہ تاش کون کھیل رہا ہے, ادھر جمعے کے سجدوں کا وقت ہے, ادھر میدان میں کرکٹ کون کھیل رہا ہے, ادھر عشاء کی نماز کا وقت ہے, ادھر ٹی وی پر ڈرامے کون دیکھ رہی ہے. کیونکہ اب یہاں ہندو سکھ نہیں رہتے, کیا ہم خود وہ بن گئے عمل میں. میرے آقا نے فرمایا تھا نماز فرق کرتی ہے کافر میں اور مسلمان میں. تو جس بدبخت نے یہ فرق بھی مٹا دیا اس کا ایمان کہاں بچا, اسلام کہاں بچا. اور آج سب سے بڑھ کر غفلت نماز میں ہو رہی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہمارے صحابہ کے زمانے میں حال یہ تھا کہ اذا کننا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء اسانا به الظن. فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے کہ ہے کوئی مسلمان
مگر عشاء نہیں پڑھتا اور فجر نہیں پڑھتا. یہ صحابہ کا زمانہ تھا. کہتے ہیں جب کوئی مسلمان فجر اور عشاء نہ پڑھتا نا تو ہمیں شک ہونے لگتا کہ یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے. صرف 2 نمازیں نہ پڑھتا تو صحابہ سمجھتے یہ منافق. آج ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کافر سمجھتے کہ ہم تو 5 چھوڑ بیٹھے ہیں. تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، لاہور میں ایک بزرگ زندہ ہیں، ابھی اسی دور کی بات. آنکھوں کا آپریشن ہوا، ٹانکے لگے آنکھوں میں. ڈاکٹر نے کہا کہ بزرگوں آپ ایسا کریں کہ 3 دن آپ نے سجدہ نہیں کرنا، اشارے سے نماز پڑھ لیں، سجدہ نہ کریں، کیونکہ سر جھکے گا تو ایسا نہ ہو کہ بوجھ پڑے آنکھوں پہ اور ٹانکے نکل جائیں، دوبارہ تکلیف ہو جائے. تو وہ گھر والے کہتے ہیں ہمارے اس بزرگ نے 3 دن اشارے سے نماز پڑھی، سجدہ تو نہیں کیا مگر 3 دن روٹی بھی نہیں کھائی، روٹی چھوڑ دی بزرگ نے. کہتے ہیں ہم نے کہا بزرگوں ڈاکٹر نے سجدے سے روکا ہے، روٹی سے تو نہیں روکا، تو آپ نے روٹی کیوں چھوڑ دی؟ تو کہتے ہیں ان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے میرے بچوں اصل بات یہ ہے کہ جسے سجدہ نہیں کرنا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے. اور میرے بھائی وہ صرف 3 دن کی بات تھی، انہیں رزق کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی. اور تو ماں کے پیٹ کی کوٹھڑی سے لے کر قبر کی دیواروں تک اس کی ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے اور اسی رب کے سجدے چھوڑ بیٹھا ہے. بتا تو کس مقام پہ؟ کلاس لگی تھی نا، استاد پڑھا رہا تھا، بچوں سے سوال کر دیا اس نے، بتاؤ بچوں نماز کون نہیں پڑھتے؟ اب بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، معصوموں سے باتیں پھر بھی وہی نکلتی ہیں ان کے درجے کے مطابق، کھری بات کرتے ہیں. بچے کہنے لگے، ایک بچہ کہنے لگا استاد جی میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا استاد جی جو مر جائیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو زندہ ہوں وہ پڑھتے، مردے نماز نہیں پڑھتے. جواب ٹھیک تھا کہ نہیں؟ کہا جو مر جائیں وہ نماز نہیں پڑھتے. دوسرا بچہ کہنے لگا استاد جی میں بتاؤں کون نماز نہیں پڑھتے؟ کہا بیٹا تم بتاؤ. کہا استاد جی نماز وہ نہیں پڑھتے جنہیں نماز پڑھنی ہی نہیں آتی. اب ظاہر ہے جب آتی نہیں تو کیا پڑھیں گے؟ اس نے بھی بات ٹھیک کی. کہا استاد جی جو نماز نہیں پڑھ سکتے نا، جنہیں پڑھنی نہیں وہ نہیں پڑھتے. دوسرے نے کہا جو زندہ نہیں ہوتے مر جائیں وہ نماز نہیں پڑھتے. تیسرا کہنے لگا استاد جی میں بتاؤں کون نہیں پڑھتے؟ کہا بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا استاد جی حقیقت یہ ہے کہ نماز مسلمان پڑھتے ہیں، جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. ان تینوں کی بات سامنے رکھو، نمازیں نہ پڑھنے والوں، اڈوں اور ہوٹلوں کو آباد کرنے والوں اور مسجدیں ویران کرنے والوں، گریبان میں جان کو بتاؤ کیا تم مردے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے؟ یا تمہیں پڑھنی نہیں آتی جو نماز نہیں پڑھتے؟ یا تم مسلمان نہیں ہو کہ نماز نہیں پڑھتے؟ بتاؤ کس کیٹیگری میں ہو، کس طبقے سے تمہارا تعلق؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لال آتے ہی رب کے سجدے میں گرا اور کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے، مولا میری امت کی خطائیں معاف کر دے. تو سب سے بڑھ کر اس دور میں غفلت نماز سے بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم نے رب کے سجدے نہ چھوڑے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے کہ آج ہماری قسمت کے فیصلے واشنگٹن میں ہو رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، جو لوگ سجدے کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں انہیں بلند کرتا ہوں، جو جتنا جھکتا ہے اتنا اٹھا دیتا ہے. جھکنے سے عظمت ملتی. آپ دیکھتے ہیں نا یہ جھکڑ چلتے ہیں، آندھی آتی ہے، بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، روڈ کئی بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے. کیوں جی آج ٹریفک کیوں رک گئی؟ کہتے ہیں رات کو جھکڑ آیا تھا نا، درخت گر گیا سڑک پہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر ایمان سے بتائیں کہ یہ جو گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں جنہیں بکریاں کھاتی ہیں، جنہیں گائے بھینس کھاتی ہیں، تنکے، یہ بھی کبھی اکھڑے ہوئے دیکھیں؟ جتنے بھی جھکڑ چلیں، جتنی بھی آندھی آئیں، یہ بھی کبھی اکھڑے؟ کیا سبب ہے؟ ان کا جوڑ کیا ہے درختوں کے ساتھ؟ وہ کتنے اونچے تھے، یہ کتنے نیچے تھے.
وہ کتنے بلند، یہ کتنے پست، وہ کتنے طاقتور، یہ کتنے کمزور. وہ اکھڑ گئے، یہ بچ گئے. کیوں بچے اور وہ اکھڑے کیوں؟ اللہ کے ولی کہتے ہیں غور کر، تجھے سمجھ آ جائے گا. کہا وہ جو اکھڑے ہیں اس لیے اکھڑے کہ انہوں نے گردنیں تانی تھی، سرکشی دکھائی تھی، تمرد اور انحراف تھا. تو جو اکڑے تھے وہ اکھڑے. یہ جکڑ اور آندیاں ان تنکوں پر بھی آئی ہیں، مگر یہ ایک چھوٹا سا کام کرتے رہے. کیا؟ جکڑ ادھر سے آیا نا تو یہ ادھر جھک گئے، آندھی ادھر سے اٹھی تو یہ ادھر جھک گئے. کہا نادان دیکھ، اکڑنے والے اکھڑتے رہے، جھکنے والے بچتے رہے. یہ جو آج تو اکھڑا پھرتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تو نے جھکنا چھوڑ دیا. اگر تجھے جھکنا نصیب ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم، ایک امریکہ تو کیا کروڑوں امریکہ مل جائیں تیرے پاؤں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتے. تو جھکنے والا تو بن. پھر دیکھ میرے رب کی مدد کس طرح شامل حال ہوتی ہے. پھر دیکھ مدینے سے خیرات کیسے ملتی ہے. تاجدار انبیاء کے غلاموں جن کے سر جھکنا سیکھ جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کے لبوں سے صدا بعد میں نکلتی ہے، مدینے سے عطا پہلے ہوتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو حضور کی چوکٹ پہ لاؤ. ہماری آئیڈینٹی خطرے میں ہے، تشخص پہچان خطرے میں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ جب 65 کی جنگ ہوئی ہے نا تو انڈیا کی آرمی نے ایک پروگرام بنایا تھا 65 کی جنگ میں. انہوں نے کہا کہ ذرا سروے رپورٹ پیش کرو اور جائزہ لو کہ پاکستان کا بارڈر کہاں سے کمزور ہے کہ ہم وہاں سے حملہ کریں. رات کے وقت جہاں سپاہی کم ہوں پاکستان کے، وہاں سے ہم داخل ہو جائیں گے پاکستان میں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. انہوں نے اپنے سپائیز بھیجے، اپنے جاسوس. انہوں نے جائزہ لیا. انہوں نے جا کے خبر دی کہ جو رنگ پور کا محاذ ہے نا، سیالکوٹ کے قریب رنگ پور کا محاذ، وہاں پاکستان کی آرمی اور فوجی بہت تھوڑے ہیں. اگر ہم وہاں سے حملہ کریں تو لاہور تک ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. تو اب یہ پکا پروگرام بن گیا کہ یہاں سے داخل ہونا ہے رنگ پور کے محاذ سے، اور زور کی نماز ہم نے، جو زور کا وقت ہے نا، ہم نے لاہور میں پہنچنا ہے اور بادشاہی مسجد کو شراب خانے میں بدل دینا اور نماز نہیں پڑھنے. دیکھ بعد نے کہا ہم ناشتہ وہیں پہ کریں گے، مگر یہ پروگرام تھا کہ مسجد کو شراب خانے میں بدلنا. ادھر آرمی نے یہ پلاننگ کر لی، پکا پروگرام بن گیا. ادھر اسی گاؤں کا ایک کمار، ذات کا کمار، یہ جو برتن بناتے ہیں مٹی کے، وہ بیان کرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، میں دوسرے گاؤں گیا تھا اور اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جنگل سے گزر رہا تھا، خچر پہ میں سوار تھا یا اپنے گدھے پہ، 2 بوریاں بھی لاد رکھی، خود اوپر بیٹھا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بجلی چمکی ہے، ایک روشنی پڑی اور کوئی سوار تھا جو گولی بن کے نا تیزی سے میری سواری کے قریب سے گزر گیا اور جدھر رنگ پور کا محاذ تھا ہمارا گاؤں ادھر چلا گیا، غائب ہو گیا. وہ اتنی تیزی سے گزرا، ایک بجلی چمکتی جا رہی تھی کہ میرا جو خچر تھا وہ ڈر گیا اور ڈر کے نہ وہ اچھلا. تو جب وہ کودا تو میں بھی گر گیا، میری بوریاں بھی گر گئی. وہ کہتا ہے میں پریشان تھا کہ یہ کیا شے تھی، آج تک اتنی تیز رفتار میں نے سواری نہیں دیکھی. اور اب پریشانی دوسری یہ تھی کہ یہ بوریاں کون رکھوائے گا. تو میں اسی پریشانی میں تھا کہ ایک نہ چمک اور پڑی، روشنی. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ایک اور سوار گھوڑے پہ بیٹھا تھا، چہرے پہ نقاب، ہاتھ میں تلوار ہے اور بجلی کی طرح تیزی سے گزر گئے. وہ بھی نکل گیا. وہ کہتا ہے میں بوریاں بھول گیا. میں نے کہا جدھر سے آ رہے ہیں نا میں دیکھوں کوئی اور نہ آتا، اسے کہوں گا میری بوریاں رکھوا جا. وہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا تو دور سے نا ایک بڑی چمک نظر آ رہی تھی جو پہلے سے بھی زیادہ روشن. کہتا ہے میں نے دور سے ہی ہاتھ جوڑے، میں نے یوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میری بوریاں رکھوا جا. وہ چمک قریب آئی نا
تو ایک سواری میں بدل گئی. ایک گھوڑا تھا، ایک سوار، اس پہ چہرے پہ نقاب ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. میرے قریب آ کر فرمانے لگے میں تیری بوریاں رکھواؤں، میں بہت جلدی میں ہوں. وہ کہتے ہیں وہ سوار گھوڑے سے نہیں اترا، اوپر سے ہی نہ جھکا، تھوڑا سا تلوار کی نوک سے، میں نے ابھی ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ اس نے دونوں بوریاں اٹھا کر نہ خچر پہ رکھ دی، تلوار کی نوک سے. کمار کہتا ہے مجھے تو بوریاں بھول گئی. میں نے اس کی سواری کی لگام پکڑ لی. میں نے کہا رب کا واسطہ ہے مجھے بتا تو کون ہے، کہ اتنی طاقت میں نے آج تک نہیں دیکھی انسانوں میں. یہ روحانی قوت، جسمانی قوت نہیں. تو کون ہے؟ اور چہرے پہ نقاب ہے. اپنا پتہ بتا کہاں سے آیا. کہتا اللہ کی عزت کی قسم. وہ ہنس پڑے اور ہنس کر فرمانے لگے سن، اللہ کی عزت کی قسم، ہم پاکستان کے نہیں مصطفیٰ کے مدینے سے آئے. کہتا ہے جب میں نے مدینے کا نام سنا میری چیخ نکلی. میں نے کہا اب مر جاؤں گا، لگام نہیں چھوڑوں گا جب تک نام نہیں بتائیں گے آپ کون ہیں، اور اب یہ بھی بتائیں جو پہلے گئے تھے وہ کون تھے، اور آپ کون ہیں. فرمانے لگے میں بڑی جلدی میں ہوں، تجھے بتاتا ہوں، لگام چھوڑ. کہتا ہے میں نے کہا بتائیے کون ہے. تو فرمانے لگے سن اللہ کی عزت کی قسم، جو پہلے گیا تھا وہ حسن تھا، پچھلا حسین تھا، اور میں ان کا باپ علی المرتضیٰ جا رہا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، یا علی، زندہ آباد. مولا کائنات فرمانے لگے ہم کملی والے کی مجلس میں تھے، ہم مدینے میں بیٹھے تھے. جب ہندوؤں نے پروگرام بنایا کہ مسجد میں شراب پینی ہے، میرا مصطفیٰ تڑپ اٹھا، کہا حسن حسین اٹھو، ملک بنا ہے میرے نام پہ اور اس کی مسجد میں ہندو شراب پینا چاہتے ہیں. حسن اٹھے، حسین اٹھے. نانا کیا حکم ہے؟ فرمایا حسین جلدی کرو، کربلا میں تو نے دین بچایا تھا، آج رنگ پور میں پاکستان بچانا ہے. یا رسول اللہ. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ کتنے احمق ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اور نادان، اگر 65 کی جنگ میں نبی نے تیری خبر لی نہ ہوتی تو آج تیری خبر ملنی مشکل تھی. یہ ان کے احسانات ہیں ہم پر. امام الانبیاء کے غلاموں کی مشکل بنی تو مدینے سے خیرات آ گئی. لیکن اس وقت کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ ماؤں کے سروں پہ، بیٹیوں کے سروں پہ شرم و حیا کی چادریں تھے. بازار اجڑے ہوئے تھے، مسلح گھر میں آباد تھے. جوانوں کے ہاتھ میں سورہ یاسین رہتی تھی. گھر گھر مصطفیٰ کا دین راج کرتا تھا. بازاروں میں بھیڑ کم تھی، مسجدیں سجدوں سے بری رہتی تھی. اس وقت مشکل بنی تو مدینے سے خیرات ملی. آج اگر مشکل بنی تو شاید بھیک نہ آئے، کیونکہ دوپٹے اتر گئے. جن گھروں میں مصطفیٰ کا قرآن گونجتا تھا آج وہاں انڈیا کے گانے چل رہے ہیں. جن بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ کی کتابیں ہوتی تھی وہ آج اخبار جہاں پڑھ رہی ہیں اور فلمی میگزین پڑھ رہی ہیں. اب مشکل بنی تو شاید مدینے سے خیرات نہ ملے. اس لیے اپنے آپ کو بدلو، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا لباس بدلو، انہیں شریعت کا پردہ سکھاؤ. اپنی اولاد کی تعلیم سب سے پہلے مصطفیٰ کے قرآن سے شروع کرو. اپنے گھروں میں جاؤ تو شریعت کا جھاڑو دو. ہاں یہ تقریر سن کے جاؤ، گھروں میں عورتیں روز جھاڑو دیتی ہیں، گھر صاف کرتی ہیں، کمرے صاف کرتی ہیں، سین صاف کرتی ہیں. اس مجلس میں آنے والوں آج گھروں میں جاؤ تو مصطفیٰ کی شریعت کا جھاڑو دو گھروں میں. کیا مطلب؟ ہر گھر کا کمرہ دیکھو، ہر میز دیکھو، ہر الماری دیکھو، اور گھر جا کر ہر وہ نقش مٹا دو جو میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے. ہر وہ کنیکشن کاٹ دو جس نے مدینے کے کنیکشن کچے کر رکھے ہیں اور کاٹ رکھے ہیں. ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا. غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال. تو باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا. رکھ حق پہ نظر، ماہو سوریا سے گزر جا. اور کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا.
मूतू कबला अन तमूतू, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर ज़ाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। अपने राब्ते जोड़ो बंदगी के अपने रब के साथ, गुलामी के राब्ते जोड़ो अपने रसूल के साथ, फिर देखो घर घर किस तरह मेरे मुस्तफा का फैज उतरता है। या आप देखें ना, आप टीवी ऑन करते हैं, टीवी तो कभी ऐसा होता है आवाज भी नहीं आती, तस्वीर भी नहीं आती, तो आप क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं छत पे जाओ, एरियल घुमाओ, एंटीना घुमाओ, तो वो क्या करता है, सिर्फ थोड़ा सा रुख ही बदल देता है, डायरेक्शन बदल देता है, कांटा बदल देता है, कांटा बदल देता है। फिर क्या होता है, थोड़ा सा रुख बदलता है, आवाज भी आती है, तस्वीर भी आने लगती है। इसी तरह होता है, थोड़ा सा रुख बदलता है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं, नादान अपने दिल का रुख कर गुंबद खजरा की तरफ, अपने इस एंटीने का रुख तो ठीक कर, इसकी डायरेक्शन तो सही कर मदीने की तरफ। और ये अखबार पढ़ के नहीं होगी डायरेक्शन ठीक, ये मुस्तफा का कुरान पढ़ के होगी। ये अड्डों और होटलों पे ताश खेल के डायरेक्शन नहीं बनेगी मदीने की तरफ, ये मुस्तफा पे दुरूद पढ़ के बनेगी। ये सजदे में सर होंगे तो ये डायरेक्शन सही हो जाएगी। तो कहा अपने दिल के एंटीने का रुख कर मदीने की तरफ, जब रुख हो जाएगा मदीने की तरफ तो फिर दुरूद पड़ेगा, तो मुस्तफा का दीदार भी होगा, कमली वाले का जवाब भी आएगा। तो हमारे जिस्म का रुख ही मदीने से फिर चुका है। हमने ताजदार कायनात की शरीयत की तरफ पुष्ट कर रखी है, इसलिए आज हर शख्स परेशान है और पूरी उम्मत बहैसियत उम्मत जवाल और जिल्लत का शिकार है। तो मेरे भाइयों, इन जलसों का मकसद ये है, टूटे हुए राबते फिर जुड़ जाएं, जो पेशानियां सजदों से मारूम हैं उनमें सजदों का नूर फिर लौट आए, हमारी गर्दनों में गुलामी रसूल के फिर पटे आ जाएं, और अंदर से बाहर तक अमलन हम हुजूर के गुलाम बन जाए। जब घर घर शरीयत राज करती थी, चूंकि माँ बहनें बेटियां सुन रही, आखिरी बात उनके हवाले से अर्ज करता हूं, जब घर घर हुजूर की शरीयत राज करती थी तो उस वक्त क्या होता था। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं दरिया के किनारे जा रहा था, देखा कि एक बंदा अपनी छोटी सी बच्ची 7-8 साल की उसके साथ आया बैठा था, और उसने ना जाल फेंक रखा था दरिया में, मछली का शिकार कर रहा था। कहते हैं मैंने देखा, उसने जाल निकाला तो 1-2 मछलियां आई जाल में, उसने उस बच्ची को दी कि टोकरी में डाल दो। तो बच्ची ने ना मछलियां पकड़ ली। उसने बाप को देखा कि जब वो फिर दोबारा जाल फेंकने लगा तो बच्ची ने आंख बचा के वो मछलियां फिर दरिया में फेंक दी। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि बच्ची टोकरी में नहीं रखती मछलियां, फिर दरिया में फेंक रही। थोड़ी देर गुजरी, बाप ने फिर जाल निकाला, फिर 1-2 मछलियां बच्ची को दी, टोकरी में रख दी। फिर जाल फेंकने लगा तो बच्ची ने आंख बचा के फिर वो मछलियां दरिया में फेंक दी। कुछ देर के बाद बाप समझा कि अब टोकरी भर गई है। जब जाल समेट के आया ना टोकरी के पास तो टोकरी खाली थी। उसने बच्ची को पकड़ लिया, कहने लगा बेटी मैंने मछलियां पकड़ी थी और तुझे कहा था टोकरी में डाल दो, तो टोकरी तो खाली, मछलियां कहां गई। बच्ची अब उस दौर की बच्ची थी, झूठ भी नहीं बोला, बच्ची रो पड़ी, रोकर कहने लगी अब्बा नाराज न होना, वो मछलियां फिर मैंने दरिया में फेंक दी। कहा बेटी मेरी मेहनत 2 घंटे लग गए थे, 3 घंटे लग, इतनी मेहनत क्यों जाया कर दी तूने। बच्ची रोकर कहने लगी अब्बा मेरी भी तो सुन, अभी 2 दिन पहले की बात है, तरवी अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा तूने खुद मुझे अपने नबी की हदीस सुनाई थी। ये गौर करो इस बात। बच्ची कहने लगी 7 साल की, अब्बा 2 दिन पहले तूने मुझे अपने नबी की हदीस सुनाई थी। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा कैसा सुहाना वक्त था जब बाप बेटियों को नबी की हदीसें सुनाते थे। आज बदबख्त बाप ऐसे हैं जो अखबार जहां खरीद लाते हैं बेटी के लिए, जो फिल्मी मैगजीन देते हैं बेटियों को, जो कंजरियों वाली तस्वीरों वाले अखबार घरों में उठा लाते हैं, जिनसे बच्चियां फैशन लेती है। ऐसे बदबख्त, वो क्या सुहाना वक्त था कि बाप बेटियों को सिर्फ अपने नबी की बातें सुनाते थे। बच्ची कहने लगी अब्बा 2 दिन पहले तूने मुझे हदीस सुनाई थी। कहा कौन सी हदीस।
کہنے لگی ابا آپ نے سنایا تھا کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما یقع سمکن فی شبکتن، ما یقع سمکن فی شبکتن الا اذا غفلت عن ذکر اللہ، کہ کملی والے فرماتے ہیں کوئی مچھلی اس وقت تک شکاری کے جال میں نہیں پھنستی جب تک رب کا ذکر چھوڑ نہ دے، جب تک رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے اس وقت تک مچھلی جال میں نہیں پھنستی۔ تو ابا جب مچھلیاں جال میں پھنسی اور آپ نے مجھے دی کہ ٹوکری میں رکھ، تو ابا مجھے ڈر لگ گئے، مجھے اپنے آقا کی حدیث یاد آ گئی، میں سوچنے لگی کہ ان مچھلیوں نے رب کا ذکر چھوڑا تو جال میں پھنسی، تو ابا اس ڈر سے میں نے پھینک دی کہ یہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو جائے۔ میری ماں و بہنوں بیٹیوں سوچو، وہ 7 سال کی بچی ہے، اس کی یہ فکر ہے۔ آج بوڑھی عورتوں کی فکر ماری گئی کہ ٹی وی پہ بیٹھی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں اور سجدے چھوڑ بیٹھی ہیں اور زندگیاں غیر اسلامی حدود پہ گزار رہی ہیں۔ اس دور کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی فکر یہ تھی اور ان کا کردار یہ تھا۔ تو یہ خیرات ملتی ہے تاجدار کائنات کی شریعت پر عمل کرنے سے۔ اگر اپنے گھروں میں حضور کی شریعت کی باتیں کرو گے، سب سے پہلے اولاد کی گٹی میں حضور کی شریعت کی تعلیم رکھو، باقی ہر تعلیم بعد میں دو، سب سے پہلے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، ضروری دینی تعلیم دو نہ، پھر جو مرضی انہیں بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو مرضی افسر بناؤ، اسلام منع نہیں کرتا، مگر گٹی میں سب سے پہلے قرآن رکھو۔ جب گٹی میں قرآن ہوگا تو پھر وہ افسر جب بن کے بیٹھے گا نا دفتر میں کرسی پر، تو اللہ کی عزت کی قسم وہ آفیسر بعد میں نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام پہلے نظر آئے گا، کیونکہ اس کی گٹی میں قرآن ہوگا۔ تو ہماری یہ کشتی جو اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے اور ڈوبنے کے قریب ہے، یہ بچ سکتی ہے، ہم کنارے لگ سکتے ہیں اگر اپنے گھروں میں حضور کی شریعت لے آئیں، تاجدار کائنات کا نظام اپنائیں، آقا کی تعلیمات کو عام کریں۔ میں اپنے ان بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت کم علاقے ہیں جہاں اس طرح کے جذبے رکھنے والے لوگ۔ اب غلام یاسین صاحب جو ہیں وہ ملتان میں رہتے ہیں، اور میرے یہ بھائی محمد اسماعیل صاحب یہ راجن پور میں، کتنا دور فاصلہ، مگر اپنی مٹی سے وفا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو محنت یہاں کرتے ہیں، وہاں اگر صرف تھوڑی سی پیشکش کر دیں تو شہر کی بڑی سی بڑی مسجد والے شکر کریں گے کہ ہمیں آفر کر رہے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، مگر وہاں سے آ کر یہاں تاجدار کائنات کی محبت کے چراغ جلاتے ہیں۔ اتنی محنت اور خلوص سے اتنا لمبا سفر کر کے پنڈی جا پہنچے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اپنی مٹی سے وفا ہو، اور میرے علاقے کے لوگ ان کے سینے کہیں بجھ نہ جائیں اور تاجدار کائنات کی تعلیمات سے محروم نہ رہ جائیں۔ اسی درد کے تحت انہوں نے مجھے بلایا۔ میں آپ کی سر تال والا تو مقرر نہیں ہوں کہ آپ سر کے لیے تو نہیں آئے تھے، امام الانبیاء کے غلاموں، میں نے تو آپ کو حضور کی حدیثیں سنائی ہیں، اللہ کا قرآن سنایا۔ تو یہ ان بھائیوں کی تڑپ تھی جو مجھے یہاں لائی۔ یہاں پہنچ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، ہر شخص محبت کا پیکر نظر آیا، جو بزرگ ملا، جو جوان ملا، امڑتی ہوئی محبت نظر آئی۔ اللہ رب العزت اس علاقے پر، اس گاؤں پر اپنی غیر فانی برکتیں نازل فرمائے، اور اس حاضری میں جو سب سے بڑا میرے لیے شرف بنا وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت قبلہ پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قدموں میں حاضری دی اور وہاں زیارت کا شرف پایا۔ میرے لیے سب سے بڑا عزت اور یہ ہے، اس حاضری کا ما حصل یہ ہے، سب سے بڑا جو نتیجہ مجھے نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت اس گھرانے کے علمی روحانی فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔